پاک اب اپنے ہاتھوں سے نانا جان کا امامہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں، جعفر طیار کا پٹکا باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب جانے کی تیاری کرتے ہیں سیدہ زینب نے کہا رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو حسین۔ امام نے کہا کسی آزمائش میں اب مجھے مت ڈالو، بات کیا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو۔ ایک گٹری کھولی، گٹری کھولنے کے بعد اس میں تقریباً 17 پیوندوں سے زیادہ ایک دوپٹہ تھا۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، شہادت پڑھ لو، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال شہادت کے بعد کے واقعات آئندہ تفصیل سے سناؤں گا، لیکن امام کی شہادت، امام پاک کی شہادت، سیدہ زینب نے ایک گٹری کھولی، گٹری جیسے ہی کھلی، گٹری کھلی، سیدہ زینب نے ایک 17 پیون والا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا ایک دوپٹہ نکالا، اور دوپٹہ نکال کے کہا حسین اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ حسین اس دوپٹے کو پہچانتے تھے؟ بولا حسین نے کہا ہاں بہن۔ حسین تیسری رمضان تھی، تیسری رمضان تھی، 11 ہجری تھی، جب بی بی زہرا آخری سجدے کے لیے مصلی پہ جانے لگی۔ میں بہت چھوٹی تھی حسین، لیکن امی نے مجھ سے کہا تھا زینب جب کربلا میں جانا تو میرا یہ دوپٹہ ساتھ لے جانا، اور میرا بیٹا جب شہادت کے لیے آگے بڑھے تو اس کی کمر سے میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں مہم پہ جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہوتا ہے۔ حسین ماں کا دوپٹہ اپنی کمر سے باندھ لو، شہادت کا دولہا بن کر میرا امام، خود لٹ کر دین کو لٹنے سے بچانے والا امام، خود کٹ کر شریعت کو کٹنے سے بچانے والا میرا امام، خود جان دے کر دین کی جان جلانے والا میرا امام، خود لٹا کر لوگوں کو بچانے والا میرا امام، اب آخری دیدار کروا کے میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت، اللہ اکبر۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ شوہر 2 سال کے لیے سعودی جاتا ہے تو اس کا حال کیا، بیوی کا حال کیا ہوتا ہے، بیوی کی طبیعت کیا ہوتی ہے۔ شوہر 15 دن کے لیے بیوی کو سفر پہ چھوڑ کر جاتا ہے تو عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، حسین تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام، تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام۔ سہاگ لٹتا جا رہا ہے، سہاگ لٹنے والا ہے، لیکن دین کی کا سہاگ بچنے والا ہے۔ سکینہ یتیم ہونے والی ہے لیکن دین محفوظ ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، اس چمنستان زہرا کا گلشن تو دن دہاڑے کاٹ لیا گیا ہے، اب اس کا مالی بھی شہید ہونے والا ہے، پورے قافلے کا امیر اور قائد دنیا سے جانے والا ہے۔ امام عالی مقام بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں، اور بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اب تو رونے کی بھی ہمت و طاقت نہیں تھی، اب تو رونے کی بھی قوت نہیں تھی۔ بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنی ہیں، سیدہ کا لال نکلتا ہے، پیروں میں سکینہ لپٹ جاتی ہے، بابا میرے بابا نہ جائیں، اس لیے کہ بھیا قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، علی اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے، عسکر گئے لوٹ کر نہیں آئے، چچا عباس گئے لوٹ کر نہیں آئے، سب چلے گئے لوٹ کر نہیں آئے۔ بابا تیری سکینہ کس کو بابا کہے گی؟ تیرے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی بابا۔ بابا تیرے سکینہ کے ناز کون اٹھائے گا؟ سکینہ کو اٹھایا، چوما، اور چوم کر کہا سکینہ تیرے ناز تیرا بابا اٹھانے والا چاہتا ہے، لیکن سکینہ سن سن، تو دین کے لیے صبر کرنا، انشاءاللہ قیامت تک امت کا ہر عاشق رسول تیرے ناز اٹھائے گا،
تیرے نام پر سر جھکائے گا، تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ سکینہ صبر سے کام لو۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو بی بی زینب کے پاس پکڑا کر مولا حسین میدان میں گئے۔ میدان میں جانے کے بعد اب شہادت سنیں، اللہ میری آپ سب کی تمام جائز مرادیں پوری کرے۔ شہادت سنیں، مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے، گھوڑے پر سوار ہے، پوری تیاری ہے، اشقیاء کا لشکر سامنے ہے، اشقیاء حیران ہے۔ اب آخری میں مولا حسین آئے ہیں۔ حسین جنگ کرنے سے پہلے کہتے ہیں، ہے کوئی اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرنے والا؟ اگر اب بھی یزیدی فوج میں سے کوئی اللہ کے دین کے لیے، شریعت کے لیے میری مدد کرنے کے لیے لشکر سے باہر آئے گا، میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، میں عسکر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، حور کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، حبیب ابن مظاہر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، مجھے گالی دینے والوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ او قاتلوں، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت ہے۔ اگر باطل کو چھوڑ کر تم حق کی طرف آ گئے تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ میرا ایک ہی سوال ہے، آؤ میرے نانا کے دین کی مدد کرو، شریعت کے تحفظ میں میری مدد کرو، اللہ کے دین کے تحفظ میں میری مدد کرو۔ ایک شرابی، ایک زانی، قرآن کی عظمت کا منکر، قرآن کی کا مذاق اڑانے والا، محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال کرنے والا، علل اعلان شراب کو عام کرنے والا، نمازوں کو ترک کرنے والا، اس کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں محض تصور کی چشم سے، تصور کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھ رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، امام حسین کا آخری خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے تمہیں پڑھ کے سنایا۔ یہ مختصر ہے، وقت کی قلت ہے، لیکن اس کے پس منظر میں تم سے دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، ہے کوئی دین کی راہ میں میری مدد کرنے والا؟ اگر تم مدد کرو گے تو میں اپنے بیٹے بھتیجوں کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا، صرف دین کے لیے میری مدد کرو۔ حسین کی آواز آج بھی تمہارے لیے گونج رہی ہے، حسین کربلا سے آج بھی تم کو پکار رہے ہیں۔ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ پر تو تم مدد کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہو، حسین آواز دے رہے ہیں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ مدد کرو گے حسین کی؟ کیسے کرو گے؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ شراب کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ نشیلی چیزوں کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ بے نمازی پن کو چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ زنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ ناجائز تعلقات چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ حسین پکار رہے تمہیں بھی، حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے۔ تم مدد کر سکتے ہو؟ ارے کوئی بھی لباس پہنو، کپڑا کوئی بھی پہنو، لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو، دل محبت رسول سے رنگ لو۔ میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا، پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو، لیکن اندر بدل لو۔ چولا مت بدلو، صرف اندر بدل لو۔ تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں پاپ نہیں کرنا، تنہائی میں جرائم نہیں کرنا، نہیں بھاگنا کسی کی بیٹی کو لے کر، نہیں بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی۔ حسین، یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے۔ حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے، بولو مدد کر سکتے حسین کی؟ ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے۔ تم تو آگے بڑھ سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، نشے کا بائیکاٹ کر دے۔ کوئی جوان گانا نہ سنے، کوئی جوان میوزک نہ سنے، ہو لپاڑ کی جگہ نہ جائے۔ سنو سنو، بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائے۔
اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے، بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا، اندرون۔ صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا، یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادت ترادہ بٹے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا، حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔ جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو۔ امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری، پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی۔ مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی، احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا۔ ایک تیر پیشانی میں لگا، مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا، ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے۔ مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا، میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی، حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی، سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اور تن سے جدا کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا۔ امام شہید ہو گئے۔ امام شہید کیا ہوئے؟ سورج کو گرہن لگ گیا، رات کی شکل ہو گئی، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لیے، امام کا امامہ لے لیا، امام کی انگوٹھی لے لی، امام کی زرہ لے لی اور امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے لگے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے اللہ پر کھڑی ہوئی تھی، وہ امام سے گلے مل گئی اور امام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کر دیا، حیات جاویدانی دین کو عطا کر دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب